بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جل وعلا والصلاة والسلام على رسوله الهدى وعلى آله وأصحابه الذين أشرقوا قناديل الإسلام في الدجى أما بعد معزز صدر جلسہ، موقر اساتذہ کرام اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، کل جنوری کی 26 تاریخ ہے جسے ہمارے ملک ہندوستان میں یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لہذا اسی مناسبت سے میں آج کی اس انتہائی خوبصورت اجتماعی بزم میں یوم جمہوریہ کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ ہمتاً متوجہ ہو کر سنیں گے اور بات کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات، یہ 26 جنوری یہ یوم جمہوریہ جسے ہمارے ملک میں بڑی دھوم دھام اور اس کو احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، آئیے پہلے اس کی تاریخ پر ذرا ایک نظر ڈال لیں۔ دوستو، اتنی بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ ملک کی آزادی کے بعد آزاد ہندوستان کے لیے دستور وضع کرنے، قوانین بنانے اور اس کو اس کی نئی شناخت دینے کا مسئلہ درپیش تھا، کیونکہ آزادی سے پہلے تک یہاں انگریزی نظریات، انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین اور انہی کا منتخب کردہ یا ایجاد کردہ نظام قانون نافذ العمل تھا۔ اگر غاصب انگریزوں کے ناجائز تسلط کے خاتمے کے بعد بھی وہی نظام کون اور پرانا طریقہ جاری رکھا جاتا تو اس کا مطلب تھا کہ ہمیں سیاسی آزادی مل جانے کے باوجود بھی ہم فکری اور ان کے رہبروں نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا اور ملک کے لیے ایک نیا نظام وضع کرنے، نیز اسے ایک نئی شناخت اور پہچان دینے کے لیے ملک کے منتخب اور چنندہ افراد کی ایک انتہائی فعال ٹیم تشکیل دی۔ اس ٹیم میں ملک کے تمام علاقوں، تہذیبوں، تمام طبقات، مذاہب اور اسی طرح ہر طرح کے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے حضرات کی نمائندگی تھی۔ 389 افراد پر مشتمل اس کمیٹی نے، جسے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی یا دستور ساز اسمبلی کا نام دیا گیا تھا، شب و روز محنت کر کے تقریباً 3 سال کے طویل عرصے میں ایک بہترین اور جامع ترین دستور مرتب کیا۔ چونکہ اس دستور کی ترتیب و تدوین میں بہترین دماغی صلاحیتیں صرف ہوئی تھی اور ایک ایک مسئلے پر طویل غور و خوض اور خاص رد و خط کے بعد کوئی فیصلہ لیا گیا تھا، اس لیے جب 26 نومبر 1949 کو اسے اس کی فائنل شکل میں دستور ساز اسمبلی نے باتفاق رائے دستور ساز اسمبلی کے تمام ارکان نے باتفاق رائے منظور کیا اور اسے آزاد ہندوستان کے لیے نئے دستور کے طور پر قبول کیا۔ تو چونکہ اس مرحلے تک پہنچتے پہنچتے وہ کئی بار تنقید و تہذیب کے عمل سے گزرا تھا، اس لیے وہ اس قدر فلٹرڈ ہو چکا تھا کہ اس کی ایک ایک دفعہ ایک سنہرا اصول اور اس کی ایک ایک سطر ایک پاکیزہ قانون معلوم ہوتی تھی۔ دنیا کا یہ طویل ترین دستور جسے 26 نومبر 1949 میں دستور ساز اسمبلی کے معزز ارکان کی جانب سے ہری جھنڈی ملنے کے بعد 26 جنوری 1950 عیسوی میں باضابطہ ملک کے نئے دستور کے طور پر نافذ العمل قرار دیا گیا، ایک انتہائی جامع، متوازن، منصفانہ اور ہر لحاظ سے نہایت ہی شاندار اور بہترین دستور تھا، جس کی روح سے اب ہندوستان ایک سوورن، سوشلسٹ، ڈیموکریٹک ریپبلک اسٹیٹ تھا، یعنی ایک ایسا ملک جو خود مختار اور آزاد ہے، سماج کے تمام طبقات کی ترقی کے لیے پابند عہد ہے اور ملک کے عوام کی اکثریت کے ذریعے منتخب کردہ حکومت اسے جمہوری اقدار اور اصولوں کے مطابق چلانے کی پابند ہے۔
حضرات، یہ 26 جنوری منائے جانے کا پس منظر، اس دن خوشی اس بات کی منائی جاتی ہے کہ ہمارے اسلاف اسی دن ایک ایسا نظام ملک میں نافذ کرنے میں کامیاب ہوئے جو سب کی خوشحالی اور ہر طبقے کی ترقی کے لیے ترقی کا ضامن تھا۔ فخر اس بات پر کیا جاتا ہے کہ اسی دن ہمارا ملک ایک رفاہی ریاست اور ایک سیکولر جمہوری ملک بنا، اور یاد اس بات کو کیا جاتا ہے کہ مجاہدین آزادی نے اپنے خون سے جانثاری و سرفروشی کی جو روشن تاریخ رقم کی تھی، اس کا مقصد تھا کہ آنے والی نسلوں کو ایک آزاد، مضبوط، خود مختار اور انصاف پسند ملک میں سانس لے زندگی گزارنے اور ایک ایسی خوشگوار فضا میں سانس لینے کا موقع ملے جہاں کسی کا دم نہ گھٹتا ہو اور جہاں ہر ایک کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہو۔ مجاہدین آزادی کی اس تمنا اور خواہش کی ترجمانی رابندر ناتھ ٹیگور نے اپنے مخصوص انداز میں اس طرح کی تھی: Where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the world has been not broken up into fragments. یعنی ہم ایک ایسے ملک کا خواب دیکھتے ہیں جہاں ذہن و دماغ خوف سے آزاد ہوں، لوگ سر اٹھا کر جی سکتے ہوں، جہاں تعلیم سب کے لیے عام ہو اور سوچ پر پہرے نہ بٹھائے گئے ہو، جہاں مصنوعی دیواریں کھڑی کر کے لوگوں کو مختلف کھانوں میں نہ بانٹا گیا ہو، جہاں سچے بول اور میٹھے الفاظ کا بول بالا ہو، اور جہاں ترقی حاصل کرنے کے لیے ہر وقت جدوجہد کا سلسلہ جاری ہو۔ دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ کیا آزادی مل جانے کے 70 سال بعد بھی ہم ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں؟ کیا ہمارے اسلاف کے خواب شرمندہ تعبیر ہو گئے؟ کیا ہم اس ملک کو ایک ایسا ملک بنانے میں کامیاب ہو گئے جہاں سب کو سوچنے کی، بولنے کی، اختلاف کرنے کی اور تنقید و اعتراض کرنے کی آزادی حاصل ہے؟ کیا سماج کے تمام طبقوں کو انصاف مل گیا؟ کیا اس ملک سے چھوت چھات کی لعنت ختم ہو گئی؟ کیا ہم نے پسماندہ طبقات میں کے زخموں پر ریزرویشن کا مرہم رکھ کر ان کے تمام مسائل حل کر دیے؟ کیا ہندوستان میں مذہبی اور لسانی اقلیتوں کے جائز حقوق بلکہ بنیادی حقوق بھی مل گئے؟ کیا غریبی کا خاتمہ ہو گیا؟ کیا بدعنوانی اور رشوت خوری ختم ہو گئی؟ کیا ملک کی معاشی حالت مستحکم ہو گئی؟ کیا تحقیقاتی ایجنسیاں اور پولیس محکمے انصاف اور آزادی کے ساتھ اپنا کام کرنے کی پوزیشن میں آ گئے؟ کیا غریبوں کے لیے کپڑوں، بھوکوں کے لیے روٹی اور بے گھروں کے لیے سر چھپانے کا سامان ہو گیا؟ اور چھوڑیے ان سارے مسئلوں کو، مت بات کیجیے وقت کے سلگتے ہوئے مدعوں پر، صرف اتنا دیکھ لیجیے کہ جس دستور کے مرتب اور نافذ العمل ہونے کا جشن ہم کل منانے جا رہے ہیں، کیا ہم اس کی تمہید اور باب اول کو بھی پوری طرح اپنے سماج میں نافذ کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں؟ حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دستور ہند کے مقدمے میں، جسے پریلیوڈ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کہا جاتا ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس دستور کے وضع کرنے کا مقصد 4 باتوں کا حصول ہے: نمبر 1 جسٹس، نمبر 2 لبرٹی، نمبر 3 ایکوالٹی اور نمبر 4 فیٹرنیٹی۔ یعنی یہ دستور ہندوستان میں انصاف، آزادی، برابری اور اتحاد و اخوت کے قیام کا ذریعہ اور سرچشمہ ثابت ہوگا۔ اس کے نفاذ کی بدولت سماجی، سیاسی اور اقتصادی انصاف کی راہیں ہموار ہوں گی۔ اس پر عمل کے ذریعے ہر ایک کو فکر و عقیدے، اظہار رائے اور اپنی مرضی کے مذہب پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی آزادی حاصل ہوگی۔ تمام طبقات کو یکساں مواقع اور یکساں وسائل حاصل ہوں گے، اور اسی دستور کی برکت سے ملک میں امن و امان اور بھائی چارہ قائم ہوگا۔ حضرات، یہ ہے وہ مقاصد جن کے حصول کے لیے دنیا کا یہ طویل ترین اور بہتوں کے نزدیک شاندار ترین دستور وضع کیا گیا تھا۔ آج اس کو مدون ہوئے 65 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، لیکن کیا ہم اسے پورے طور پر نافذ کرنے اور اس کے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ثابت ہوئے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر کل کا دن جشن منانے کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ دن ہے اپنا جائزہ لینے کا، خود احتسابی کا،
इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ इवैल्यूएशन का। दोस्तों, क्या बात है कि हमारे मुल्क में जमहूरी हुकूमत भी है, क्या बात है कि हमारे मुल्क में जमहूरी निज़ाम भी है और डेमोक्रेसी की शक्ल में वो तर्ज हुकूमत भी है जिसके बारे में बड़े फख्र से कहा जाता है कि अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, कि आवाम के मफाद में काम करने वाली और आवाम ही के जरिए मुंतखब करदा एक अवामी हुकूमत है। इसी तरह हमारे पास तमाम तबकात की तरक्की और सबको इंसाफ और आज़ादी और बराबरी की जमानत देने वाला दस्तूर भी मौजूद है। फिर क्या वजह है कि आज हमारे मुल्क में हर तरफ बेईमानी और रिश्वतखोरी है, ऊंच नीच और अदम मसावत है, तशद्दुद और अदम बर्दाश्त है, गरीबों का इस्तेहसाल और अमीरों की तरफदारी है, ईमानदारी और गैर जानिबदारी का शदीद फुकदान ही नहीं बल्कि कहत है। अवाम मुखालिफ पॉलिसियां बनाई जा रही हैं, गरीबों पर जुल्म करने वाले कानून रोजाना पार्लियामेंट में पास हो रहे हैं, अक़लियतों को हरासा किया जा रहा है, दर्जे फहरिस्त के लोगों की जानो माल और इज्जत और आबरू महफूज नहीं है। बज़ाहिर मुल्क में एक मुंतखब हुकूमत भी है, अदालतें भी अपना काम कर रही हैं, पुलिस महकमे और तहकीकाती एजेंसियां दिन रात एक किए हुए हैं। सरहद पर और मुल्क के अंदर हजारों लाखों फौजी जवान हर वक्त मुस्तैद और अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। मुख्तलिफ वज़ारतें अपना कामकाज देख रही हैं, अफसरशाह और ब्यूरोक्रेट्स बेहतरीन पॉलिसियां बना रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, अनारकी और बदअमनी है, खौफ और दहशत के मुगीब साए हैं। इनकाउंटर्स हैं, टॉर्चर है और ब्लैकमेलिंग है। अलगरज सब कुछ है, अलगरज वो सब कुछ है जो नहीं होना चाहिए था। अगर हम सवाल करें और जरूर करना चाहिए कि एक आजाद जमहूरी हुकूमत, मुंसिफाना दस्तूर और आजाद गैर जानिब अदलिया के होते हुए ये सब क्यों है, तो हम जवाब देंगे क्योंकि ईमानदारी नहीं है, नेक नियति नहीं है, खुदा के सामने जवाब देने का एहसास नहीं है, दीन को मजहब और अखलाक को सही तौर पर शऊर नहीं है, दीन को सियासत से और सियासत को दीन से अलग कर दिया गया है, जिसका लाजमी नतीजा वही होता है जो हम और आप आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। सच कहा है अल्लामा इकबाल ने, जलाले बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जलाले बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो सीधी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। आइए हजरात, हम सब मिलकर आयत करें कि हम अखलाकियात को सियासत और हुकूमत का जुज़ बनाएंगे और इंशाअल्लाह उस हिंदुस्तान की तामीर करेंगे जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़ व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।